جسے پہلا فکرہ یاد ہے وہ میرے ساتھ آگے سفر کرے گا. تیری پوسٹ میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، تو چلا گیا تو یہ کیسے آئیں گے؟ کلندر اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے. اب آ گئی تو ہٹ، تو طریقت ہے، میں معرفت ہوں، اجازت مجھے دے، جاتا میں ہوں. یا علی کہہ کے کلندر تیل میں گم ہو گیا. 12 سال تک علی علی کی صدا آنے لگی. میں دیکھتا ہوں کون کون قائم ہے، کون کون مزے لے رہا ہے. 12 سال تک کلندر تیل کے کڑھا میں حق علی حیدر، حق علی حیدر، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی. ادھر 12 سال گزرے، ادھر مرشد نے آواز دے کے کہا باہر آ جاؤ، اب لال ہو گیا ہے. زبان سے بولنا جو میں ساتھ دو نہایت معزز اور محترم شخصیات ممبر پہ جلوہ فکن ہے. مفسر مصائب امام حسین علیہ السلام قبلہ حاجی ناصر بان نوتک صاحب اور قبلہ خان نظر خان بلوچ صاحب. میں دونوں کی اجازت سے اختتامی فکر عرض کرتا ہوں. آ جاؤ، اب لال ہو گیا. عثمان علی، علی والا عثمان، عثمان ابن حنیف کے نام پر تقیّتاً نام رکھا گیا. اصلی نام تھا شاہ حسین. شاہ حسین مروندی باہر نکلا، کائنات کے فقیر اکٹھے ہوئے، غدیر کی یاد میں جلسہ ہوا، سر کے اوپر دستار باندھی گئی. فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے، رتبہ بڑا ہے. علی کا لال شہباز بن کے ہوا میں پرواز کرنے لگا. پہلی منزل پہ جا کے کہا حیدری شم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. کل صاحب اللہ حاج سنگ ایک دو وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو عام طور پر مجموعوں میں نہیں پڑھے جاتے. ہوا میں اڑتا جاتا ہے، رتبے بتاتا جاتا ہے. پہلے آسمان میں جا کے کہتا ہے کمر اندر کلندری پستم، کلندری والا پستہ میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا. من بغیر علی ندانستم. قرآن کی قسم جسے اس شعر پر ایمان عقیدے کی طرح ہو جائے وہ علی کا شیعہ کہلوائے. من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ میرا ارادہ تھا اگر آدھا مجمع بھی بول پڑے گا اس کا اگلا مشرہ پھر پڑھوں گا، نہیں بولے گا تو اگلے مشرے کو ضائع نہیں کروں گا. آدھے سے زیادہ حضرات نے اس فکرے پر بولا ہے اور ولایت علی چہروں سے نظر آتی ہے کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے نصیب میں آتی ہے. اگلا مشرہ پڑھتا ہوں آخری بندے تک، جس بندے کا ظرف چھلک نہ جائے اس کے لیے کلندر کا اگلا فکرہ پڑھتا ہوں. فرماتے من بغیر علی ندانستم، من بغیر علی ندانستم، من بغیر علی ندانستم. میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا. علی اللہ از ازل گفتم، میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا کہ سگے کوئے شیر یزدانم. حیدری میں شیر یزدان کی گلی کا شاگرد. کسی خوش آمدید کا کلندر گلی کا کتا کیوں ہے؟ دروازے کا کیوں نہیں؟ کلندر کا باندھ باندھ کانپنے لگا. فرمایا بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کی یہی مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے گلی میں جگہ عطا فرمائی ہے. دروازے پہ تو راشی بڑا ہے، دروازے پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، کمبر ہے، مقداد. دعا لینے کے لیے ایک فکرہ جس کا نام لے کے دنیا کلندر بن گئی، اس کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتی. دنیا پوچھتی ہے
پوری پوری رات کیوں جاگتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے بیٹیاں ساتھ کیوں لے کر آتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے مٹی پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو؟ دنیا پوچھتی ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کچھ شریف خاندان کے اجڑنے کی یادگاریں. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. قبلہ اظہر خان صاحب کو بھی، حاجی صاحب سے بھی میری التماس ہے، میرے قریبی عزیز شدید بیمار، آپ حضرات سے التماس ہے دعا فرمائیں گے صدقہ امام حسن حسین کا، خدا اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. صرف ایک جملہ اور تبرکن، یہ ایک اجڑے ہوئے شریف خاندان کی یادگار ہے. شب بیداری اس لیے کرتے ہیں انہیں سونے کسی نے نہیں دیا. مٹی پہ اس لیے بیٹھتے ہیں جن کے خیمے جل گئے تھے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بستر نہیں تھا. روتے اس لیے ہیں، یہ شریف خاندان کی سنت ہے. ماتم اس لیے کرتے ہیں، یہ ان شریفوں کی حسرت ہے. اس لیے کہ ماتم سے روکنے کے لیے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. رونا سنت بن گیا، ماتم حسرت بن گیا. شبیل اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ پیاسے ذبح ہو گئے، لنگر اس لیے پکاتے ہیں کہ ان کو کھانا نہ مل سکا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، قطعاً آخری فکرہ، تاکہ میں دو معزز مہمانوں کے حوالے منبر کروں. اگر کائنات کا کوئی مکشر ملا تو اس سے پوچھے آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ اسے بتایا کر آگ پہ ماتم اس بی بی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں چلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھا کے آگ کے شولوں پہ چلتی بھی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے چلتے خیموں سے سجاد کو اٹھانا مشکل. بس یعلم الذین ظلموا ایام القلب.